السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والله يسر ولا ما فعلوا وهم يعلمون ولم يسروا ولا ما فعلوا وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کے آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سورہ بقرہ سے جو ہے یہاں سے 13ویں رکوع کے جو ہے کی بات کی جو ہے شروع ہے، 14ویں رکوع کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا کہ جو سود لیتے اور آگ میں جلتے ہیں، آگ تیار ہے بر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جلدی کرو مغفرت میں اور جنت کی طرف، اور جنت کی وسعت زمین و آسمان جیسا پھیلی ویسا ہے، متقین کے لیے تیار ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگی دستی میں اور غربت میں، فراغانی میں، اللہ محبت کرتا ہے۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اور احسان کرنے والوں کو۔ اس طرح سے اس کے معنی ہیں، تفصیل سے دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود ایک اسلام کے اندر ایک ایسی لعنت ہے جس کے اندر 5 ایسے برائیوں کے اندر سے جو ہے یہ بھی ایک ہے، جیسا کہ سود، شراب اور زنا، یہ ایسے چیزاں جو ہے بہت گناہ میں جو ہے شرک الامراض، بلکہ بلا یہ سود کا بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو بہرحال زیادہ کر کے مضاف زیادہ کر کے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت منع کرا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ یہودیوں میں اور نصارہ میں یہ زیادہ تھا، اور سود دینے والے اکثر جو ہے سود لینے والے بخیل ہوتے، کنجوس ہوتے، اور ان میں جو ہے پہلے اسلام سے پہلے جب تھا وہ لوگ یہودیوں میں اور نصارہ میں کیا تھا بولتے، یہ سود کے پیسے کاروبار کر کے اس کے جمع کر کے جنگوں میں استعمال کرتے تھے لوگ۔ تو اسلام عین جنگ کے ٹائم پہ بند کر دیا اس کو۔ رمضان ماہ مبارک میں بھی جو فتح مکہ ہوا، اور اس طرح سے بہت سارے وقت میں جو ہے جنگ کا جو ہے ذکر آیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ کا ہی ذکر چلا عمران میں، جنگ احد کا، اس میں دوران نے فرمایا کہ یہ حرام ہے بلکہ برا، تاکہ مت کھاؤ، یہ زیادہ کر کے لینا یہ عذاب ہے، ان کے لیے عذاب تیار کیا۔ تو کیا کہنا، اطیعوا اللہ ورسول لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تم فرما بردار ہو جائیں گے، یعنی تم پر رحم کیا جائے گا، عذابوں سے بچا جائے گا، جو پچھلے گناہ جو کچھ ہو گئے اس کو ختم کر دیں گا اور نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ اطاعت اللہ کے رسول کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اولو من امرکم، امر صاحب امر جو وجود ہوتا ہے، لے کے چلنے والا، قوم کو ہدایت کرنے والا، راستہ بتانے والا، جو رہبر، اس کی بھی اطاعت کرو بلکہ بتا رہا۔ اس طرح سے جب تک اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتا انسان، اور مغفرت کے لیے جلدی کرو برا۔ اسی طرح سے رمضان کے
مہینے کے اندر 3 حصے کر دیا گیا، رحمت کا، برکت کا اور نار سے بچنے کا۔ یہ دہا جو ہے 3 دہا میں سے تیسرا دہا مغفرت میں آ جاؤ، بلکہ بعد مغفرت میں تو آ جا رہے لوگ کو کہ نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، دعائیں مانگ رہے بار بار، اچھی بات ہے، بہت آگے بڑھنا، ترقی پانا، لیکن یہ نہیں ہو رہا ان کے اندر۔ جنت کی طرف آنے کے لیے خالی جو ہے وہ الفاظ میں اور عبادت سے ہی آ جانا چاہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرا، سود کو حرام میں قرار دیا نا، تو وہ چیز ختم کر کے اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ اطاعت میں کیا ہے، ہماری اگر خواہشات، نفسانی خواہشات، برائی کو ختم کر کے خدا کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جو ہے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، اور جنت کی وسعت ایسا پھیل جاتی اس کی، ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، زمین اور آسمان جیسا پھیلا ہوا ہے، ویسا ان کے لیے جو ہے متقین کے لیے ماحول بن جاتا ہے، ہر کوئی چاہنے والا بن جاتا، ہر کوئی ان کے لیے آسمان اور زمین جیسا پھیلی ہے ویسا جو ہے ان کی جنت پھیلی تھا، آرام، اطمینان اور اللہ کی مدد ہر جگہ رہتی سمجھو۔ تو جنت کی وسعت بھی اس طرح پھیلی، اور وہ لوگ جنت کس کو ملیں گی، عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ سے عاجز بننے والے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، یعنی فی السراء بولے تو آسانی میں، یعنی فراغ دلی میں، مال وغیرہ زیادہ ہو تمہارے پاس میں، اس وقت میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، والضراء اور تنگ دستی میں، تنگ دستی میں، مصیبت میں، اس وقت بھی اگر خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کا جو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مخصوص کر دیا ہے عبادت اور ذکر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو بتایا رمضان وغیرہ نہیں بتایا اللہ اس آیت کے اندر، خاص طور سے مومنین کو جو ہے دینے کا ذکر کیا، تنگ دستی میں اور غربت میں، دونوں حالت میں بھی جو ہے کبھی بھی دے سکتا۔ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے رمضان سے نہیں ہے، بلکہ رمضان میں تو رمضان تک حساب کر کے پورے ختم کر دینا ہے آپ کو، پرانا جو بھی اسٹاک بچا ہوا ہے، لیکن خالی دنوں میں بھی آپ کو ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس میں بعد رمضان کے یا ضرورت کے ٹائم پہ نہیں دیا، بعض لوگوں کا خیال رہتا رمضان میں دینا، جمعے کو دینا، جمعرات کو دینا، اس پہ دیے تو زیادہ ثواب ہے، ایک دنوں میں جو ہے جمعرات کو دیے تو زیادہ ثواب ہے، جمعے کو دیے تو زیادہ ثواب ہے، مگر ایسا کوئی دن مخصوص ہے، لیکن یہ عبادت میں، ذکر میں، یہ ٹھیک ہے آپ کا خیال اچھا ہے، جمعہ کو تو کچھ کرنا، جمعرات کو دینا بلکہ، لیکن ایسا مت سمجھو کہ جمعرات کو دیے تو ہی میرے کو زیادہ ثواب ملنا ہے، اگر ہفتے کو دیں گا تو ضرورت مند آ کے ٹھہر گیا، ارے میرا ثواب کم ہو جاتا، پھر جمعے کچھ آ جا میں دوں گا بولے تو وہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ ثواب جو ہے ضرورت کے ٹائم دینا، اس کی ضرورت پوری ہو جانا، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، کیا بھی ہے اس کو وہ ہو جانا، مین وہ ہے اصل بات۔ اگر دوسرے ٹیپ میں آپ کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ، مبارک دن دیکھ رہے ہیں تو وہ خالی وقت کے لیے ہے، لیکن جب حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس ٹائم پہ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کا مال جو ہے کہیں پھر دل میرا کمزور ہو جائے گا، دل پلٹ جائے گا، تو فوراً جبھی بھی خرچ کر دیے، اچھی بات ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے تنگ دستی میں مال وغیرہ متاع بہت رہے اس وقت میں بھی خرچ کرو، کیونکہ اس وقت بھول جاتا ہے انسان، تو بھولنا نہیں چاہیے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت میں ہمیشہ۔ رمضان آیا، یاد آیا، بکری دائی ذبح کرنے کا جو ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کا خیال آیا، باقی وقت میں نہیں کر رہے، ویسا نہیں، مگر ہمیشہ بھی جو ہے انسان ایک عمل کو جو ہے جاری رکھے، اس ٹائم پہ زیادہ کرنے کا ہے۔ رمضان میں، بقرعید میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، لیکن خالی دوسرے وقت میں بھی آپ کو اثار کرنا ہے اور مال خرچ کرنا ہے، لوگوں کو کھلانا پلانا ہے، ہر وہ عمل کو جاری رکھنے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام دین، تمام اوصاف یہی چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر ہمیشہ یہ رمضان کے کیفیات میں جیسا روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ کیفیات ہمیشہ جاری رہے، بلکہ روزہ نہیں رہا تو پرواہ نہیں، بلکہ روزے کے جو احکام ہیں
گناہ سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ بولنا، کسی کا نہیں مال چھیننا نہیں، یہ احکام میں اگر انسان اپنے اوپر وارد کر لیا تو اللہ تعالیٰ وہ اجر ہمیشہ آپ کو جاری رکھنے والا ہے۔ اور رمضان میں اکثر پیشتر ہوتا ہے کہ انسان غریب سے غریب بھی کچھ تو کچھ خیرات کرنا بھائی بلکہ بولتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مال والے تو کرتے ہیں لیکن غریب تنگ دست بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بولا کہ تنگ دستی میں بھی کرو، غربت میں بھی کرو، ہر وقت کرو، صبح شام کبھی بھی کر دو، اس کا اجر دینے والا ہے، رات اور دن کرو۔ تو اس میں تو تنگ دستی میں کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، پھر سرائی تو مال وغیرہ جو ہے زیادہ وقت میں انسان جو ہے بھول جاتا ہے خدا کو، اب میرے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی انسان اگر کچھ بولتا ہے تو تکبر میں آ جاتا ہے، ہاں میرے کو بولتا، میرے اتنے بچے ہیں، میرا اتنا خاندان ہے، میرے کو اتنے پیسہ ہے، وہ ہے سب ہے بول کے بولتا۔ ایسا ایک واقعہ ہوا، ایک یہاں پر حیدرآباد کا ہی واقعہ ہے، ایک مالدار رئیس آدمی تھے اور ان کا ایک ڈرائیور تھا، اتفاق سے وہ مالدار آدمی بھی ذرا بیمار ومار رہتے تھے تو لاکھوں روپے انہوں امیڈیٹلی خرچہ کر کے آ جاتے ہیں، تو کیا دل میں خیال آیا کہ بہرحال ان کو جو ہے اپنے جو ہے ڈرائیور سے بولے کہ بھائی دیکھ میاں تو اگر تیرا حال کیسا ہو جائے گا، بیمار ہو گیا، دوا خانے میں جو ہے کچھ شریک ہو گیا تو کیسا ہوئے گا تیرا حال، ایک دو چار ہارٹ آ گیا یا ٹی وی کی بیماری آئی، کچھ بھی جو ہے ایسا فالش کا آ گیا تو کیسا کریں گا تو، لاکھوں روپے لگتے، اب دیکھ میرے پاس ہے، میں کلر ہوں، تو کیسا کریں گا؟ وہ بندہ جو ہے بلا سوچے سمجھے ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بیماری نہیں تھا، بلکہ تمہارے پاس ہے، تمہارے کو جو کر سکتے ہو کہ تمہارے بیماریاں ہیں، میرے کو جو ہے دیتا ہی نہیں بیماریاں، اگر لے لینا ہے تو اٹھا لیتا، مگر نہیں تو جو ہے میرے کو بیماری نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس پیسے خرچ کرنے کا وجہ نہیں ہے۔ تو وہ بولنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں انہوں اپنے دوست کرائے دکان والے تھے صاحب، ان کو آ کے جو ہے بولے کہ ارے ایسا سیٹ بول رہے تھے میرے کو، بول کے بولے میں ایسا جواب دیا ہوتا، تو انہوں نے بہرحال ان کی تائید میں کچھ بولے جملہ۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، یہ 12 بجے ایسا 1 بجے سے سوا، تو اثر کے ٹائم پہ نماز کو گیا بندہ، وہ نوکر ان کا ڈرائیور، جا کے اثر کے بعد گیا، اس کے بعد میں جو ہے گھر کو گیا، تکلیف بھر کے انتقالی ہو گیا مغرب سے پہلے، صرف ایک ہی دن میں انتقالی ہو گیا، لاکھ دواخانہ نہیں، دواخانے کو بھی گئے نہیں، اور بڑے دواخانے نہ چھوٹے دواخانے کوئی سا بھی نہیں، بس بالکل۔ تو وہ بولنا تھا کہ انہیں پوچھنا تھا، انہیں بولنا تھا، وہ سامنے دکھا دیا، لیکن موت دے دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دواخانے کی صورت نے دکھا دیا، تو اس کا ایمان کے بلبوتے پر اسی دن میں عبرت کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتا بھی دیتا ہے بعد وقت۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے، مال وغیرہ جو ہے خرچ کرے، تنگ دستی میں غربت میں بھی خدا کو بھولنا نہیں چاہیے، جتنا ہے اتنا خرچ کرے، نہیں بھی ہے تو کم سے کم خدا کی جو احکام کی پابندی کرے، جو کر سکتے وہ کرے، مال نہیں ہے عبادت کر سکتا، ذکر کر سکتا ہے، اچھی بات بول سکتا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، خدا کا قانون انسان مدن رکھنا ضروری ہے، خدا کا قانون نہ رکھا اس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کے وقت میں ٹھنڈا ہو جانا، انسان کو فطری تقاضے پہ کیا ہوتا، اکثر غصہ آ جاتا، وہ غصے کو پی جانا، بولے تو خاموش بیٹھ جانا، پانی پی لینا اس ٹائم پہ، یعنی ٹھنڈا ہو جاتا تھے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے احسانات پر آ جانا، میری زندگی کیسی تھی، لوگ جو ہے بول رہے، تو اپنے سے کمتر انسان کو دیکھنا، تو کیا ہوتا ہے انسان جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا، نہیں اگر بڑے انسان کو دیکھا تو انسان کو یہ چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اعمال، سچے اعمال کو ہمیشہ جو ہے جاری اور ساری رکھنا چاہیے، تو انسان کو عمل، اچھے عمل کو جاری رکھا تو کامیاب ہوتا، نہیں تو کہاں سے ہوتا؟ تو اچھے عمل کیا ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام۔ تو اس طرح رمضان میں بھی ہم جو ہے آ رہے دیکھ رہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اس مبارک رمضان کے مہینے میں روزے وغیرہ سب ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عاجز بننا چاہیے، روزے ہونے کے بعد بھی جو ہے اللہ سے، اللہ ہمارے قبول کر روزے، اور وہ لوگ بھوک میں محسوس کرے جو غریب ہے، تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، ان کا بھی احساس کرے، اور خدا کے قانون کو نہ چھوڑے، اس کے قانون کے خلاف کرنا ہی انسان پہ ظلم ہے، سب سے زیادہ ظلم ہے۔ انسان ظلم کیا کر رہا، کسی کو کھانا نہیں دینا، پانی دینا، کسی کو ستانا ظلم سمجھ رہا، وہ ظلم ہے وہ، لیکن بڑا ظلم کیا ہے، خدا کے قانون کے خلاف جانا، قرآن کے خلاف جانا، رسول کے خلاف جانا،
نیک متقی لوگوں کے خلاف جانا وہی بہت بڑا ظلم ہے. انسان سمجھیں سورہ جو ہے سجدہ میں بتایا گیا کہ کون ہے جو سب سے بڑا ظالم، تو وہ ہے جو خدا کی آیتوں کو غلط ثابت کرنے والا یا اس کے خلاف. اب مسلمانوں میں ایمان والے وہی نا بھائی، قرآن کو سمجھنے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے. قرآن کو تو سمجھ رہے، ایمان ہے، اللہ کی ذات ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان ہے، اولیاء پہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے خواہشات کو جو ہے، اپنی جو آمدنی کا فائدے کا نفع کا رہا ہے تو وہاں بھول جاتا ہے وہ سب چیزاں، اللہ کو، قرآن کو سب بھول جاتا ہے. میں نیکی چمل کروں بھائی، سچی میں چمل کے سمجھ رہا، لیکن نہیں، خدا کی احکام کے خلاف ورزی ہو رہی کیا، اس پر غور کرنا. انسان حضرت کے خلاف چل رہا کیا میرا، تو وہ دیکھا تو انسان کامیاب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کس کو محبت کرتا؟ غصے کو پی جانے والا اور تنگ دستی میں جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا. مال فر ہے تو بھی خرچ کرنا، تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا. اور ایسا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں کے پاس میں لوگ جاتے، زیادہ پوچھتے، پیسہ دیو دینا بھی چاہتے، انہیں دیتے شروع میں، بعد میں کیا ہوتا، انہیں پوچھ رہا چپ تنگ ہو جا کے، ارے جانتے بھائی حج نہیں قبول. مگر وہ کیا ہے، اللہ سے ہم مانگ لیے، مال دو، دولت دیو، بلکہ کاروبار دیو، سب دے، مانگ لیے. مانگنے کے بعد میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے تمہارے پاس ایک دروازہ کھول دیا رزق کا، ان کے ذریعے کا، تو تم جو ہے بانٹنے سے تنگ ہو جا رہے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے ملے گی؟ جب انسان جو کوئی عہدہ مانگتا ہے، کوئی چیز، یہ بھی ایک دنیا میں کا عہدہ ہے سمجھو خدا کی طرف سے، کوئی سیکرٹری ہو، صدر ہو، یا کون سا بھی ایک عہدہ پاتا ہے انسان، اس عہدہ آنے کے بعد میں اس کی ذمہ داری نبھانا ہے. ایسا ہی دنیا میں مال کا ایک مالک بن گیا، کاروبار تجارت کا دولت مند، تو اس کے پاس مزدور آئیں گے، اور لوگ مال لینے والے، منگنے والے بھی آئیں گے، کام کرنے والے بھی، تاجر بھی آئیں گے، ہر کوئی آئیں گا. تو مال دینے والوں کو، بیچنے والوں کو، خریدنے والوں کو، سب کو دے رہا ہے، نوکروں کو بھی دے رہا. لیکن جو خدا کی راہ میں مانگ رہا، اس کو جھڑک دے رہا، اس کو نہیں مانگ رہا، اس کو نہیں پہچان رہا. ارے کیا ہے، صبح شام تک لگے، کتنے آ رہے، 100 آ رہے، 50 آ رہے، پیچھے سے یہ کام ہے، دھندا نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی وہ سب دیکھنا نہیں، آپ کو جو ہے خدا تعالیٰ دیا ہے تو دے دینا، نہیں ہے تمہارے پاس چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہاں صحیح جگہ پہ لگاؤ، کوئی غلط کر رہا تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم تحقیق کرو، لیکن مال ہاتھ روکنا نہیں. مال کو ہاتھ روکیں گے تو ادھر جو ہے جنت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سے جو خیر کا مال آنے والا تھا وہ روک دیتا اللہ تعالیٰ، جو تمہارے لیے رحمت بننے والا ہے وہ روک دیتا، عذاب بننے والی چیزیں کھول دیتا. انسان سمجھتا کہ میرا مال بڑھ گیا، دولت بڑھ گئی، سانپ بچھو یہ سب بن جاتا، بلکہ نا آخرت مال جو ہے سانپ بن جاتا، دوا بچھو بن جاتا، بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اس میں. تو یہ کیا ہے، اولاد بھی جو ہے اس کے مال کی طرف گیا تو اولاد اس کے خلاف ہو جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، دین کی خدمت دے، اس میں جو ہے کوتاہی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے فرمانبرداری پہ ہمیشہ چلے، تو وہ چلنے سے کامیاب. یہاں 3-4 چیزیں گنایا جو خرچ کرتے ہیں مال. الذین ینفقون فی السراء، فراغانی میں مال وغیرہ، والضراء تنگ دستی میں، اور غصے کو بجا دے، والکاظمین الغیظ والعافین الناس، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے دوسروں سے تو غریبوں سے یا دوستوں سے اور لوگوں سے تو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور احسان بھی کرتے ہیں. تو یہ کون کرتے ہیں؟ نیک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، جو خدا کا ڈر ہو، رسول کا ڈر ہو، احکام خداوندی پہ ہو، وہ انسان اس کو ڈرتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو انسان نہیں ڈرتا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم لا یعلمون. اس میں بتایا گیا کہ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. کوئی برا کام کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے، دوسرے پر نہیں. تم کسی اور پر ظلم کر رہے، سمجھ رہے، ان کو یہ نہیں دے رہے اور زیادتی کر رہے، تو وہ تو تمہارا جو خدا کی راہ میں جو دے رہے، وہ خدا کی راہ میں جب نہیں دیں گے تو تمہاری جان پہ ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہیں کسی اور سے منگ لیں گا. لیکن تم کو جو تنگ دستی ہو جائے گی، جو عاقبت میں جو نیکی ملنے والی ہے، جنت کا جو راستہ کھلنے والا ہے، وہ تنگ ہو جائے، تو اس سے تنگ نہیں بنا. بہرحال
جو گناہ کا عمل کر رہا ہے اس سے جو ہے مت کرو، اچھے عمل کرنے والے سے برابر جو ہے تعاون کرتے رہو، اپنے مال کو خرچ کر دو، اپنے جانوں کی حفاظت کر دو. اپنے جان کی حفاظت کرنا یہ ہے کہ حق بجانب خرچ کرنا اللہ اس کے رسول، اور استغفار چاہنا. اپنے گناہوں کی استغفار چاہنے سے مراد اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، پہلے جو ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ جو ہے اپنی زندگی کو بدل لینا، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری بننا. قوت اس سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے جلا کر دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے جو ہے اچھی صلاحیت کو ابھارنا ہے اور بری صلاحیت کو دبا دینا ہے. ہر انسان اس وقت تک دبا نہیں سکتا جب تک کوئی رہبر نہ ہو، کوئی نیک وجود نہ ہو ساتھ دینے والا. اس میں کیا بتایا گیا بتو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم بہترین امت ہو تمام انسانوں سے نکالی گئی، اور برائی سے روکتے ہو، اور تم نیکی پر منکرات سے روکتے ہو، بھلائی کی حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تؤمنون باللہ، تم ہی ہو ایمان والے. ایمان والا کون ہے بتاؤ؟ نیکی کی طرف بلانے والا. نیکی کی طرف بلاتے لوگ، خیرات کرتے، خرچ کرتے، لیکن گناہ سے بھی روکنا ضروری ہے. گناہ سے روکنا بہت بڑا کام ہے. نیکی کی دعوت دینا آسان ہے، گناہ سے روکنا بہت بڑی بات ہے. کہیں بولے تو چلتے چلتے کیا کہ چلو بھائی نماز کو چلے، چلو نماز کو چلیں گے، خیرات کرنا، سخاوت کرنا سب بولے دیں، لیکن گناہ سے روکنا کیا ہے؟ انسان کو سمجھانا پڑتا، تلقین کرنا پڑتا، حق کی تلقین کرنا، حق وجود کا تعارف دینا بہت مشکل ہے. آپ اپنا مال زکات دینا آسان ہے، اور غریبوں کو خیرات کرنا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے وہ عزم سے، اپنے ارادے سے ہٹانا یہ بہت مشکل ہوتا، کیونکہ اس کے نفس خواہشات پہ چل رہا، اس کو ہٹا کے اللہ کے اس خواہش پہ لانا، اللہ کی مرضی پہ لانا، رسول کی مرضی پہ لانا یہ بہت مشکل ہے انسان. اسی وجہ سے انسان ایسے لوگوں کی قدر بھی بہت کی گئی جو اللہ کی راہ پہ لانے والے ہوتے، اللہ کی مرضی پہ چلانے والے ہوتے بہت. اب انسان جو ہے اللہ کی مرضی کیا ہے بتاؤ؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ہے. اب لوگ سمجھ نماز کو بلا لیے بہت بڑا کام کرے. نماز کو بلانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد میں تمام احکام کی بھی پابندی کرنا، تبلیغ کرنا، ہجرت کرنا، غزوات کرنا، یہ مسائل سے بھی گزرنا ہے نا انسان. پھر تنگ دست غربوں کو بھی جو ہے جو بالکل جو ہے بے سہارا ہے، ان کو کوئی سہارا بن کے کفالت ملے کہ ہر جگہ پیسے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ مفید مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے. بعد اوقات ان کی جو کوئی ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا، ان کے بیچ میں جا کر جو ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کو جو ہے ڈرانا سامنے والے کو، یہ بھی بہت ضروری ہے. انسان کیا ہے، پیسے دے دیا، بہت سارے لوگ جو ہے پیسے دے سکتے مگر ایک کفالت نہیں کر سکتے. بعض بچے ماں باپ نہیں رہتے ان کے، تو ان کی جو کفالت کرنا یہ خصوصی طور پر جو ہے ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، مجبور لوگوں کا خیال کرنا ضروری ہے. تو خاص طور سے رمضان مبارک مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا ہر پہلو میں بھی انسان کوشش کرتے رہے تاکہ جو ہے اس میں یہ ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ برائی سے رکے اور استغفار چاہے بذنوبہم، اور سو ان گناہوں کو بخشتا ہے جو کر بیٹھے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے. یعنی جو کچھ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. کب بخشتا ہے؟ مغفرت چاہ رہا تو. مغفرت کے معنی یہ ہے کہ لوگ مغفرت بولے تو انسان اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے بلکہ اگر بول دیا معاف ہو رہا سمجھ رہے، ایسا نہیں ہے. زبان سے بھی بولنا، دل سے بھی اقرار کرنا، اور اس کو عمل سے دوبارہ بھی نہیں کرنا، گناہ سے ہٹ جانا، اس راستے سے ہٹ جانا، اور زبان سے بھی اقرار کرنا، اور دل میں بھی اس کو تصدیق کرنا. تو جب جا کے تمہاری گناہ توبہ ہوتی، پھر اس میں نیکی کا پہلو بدلنا. اب گناہ سے ہٹا سو کیا معلوم ہوتا؟ کوئی نیکی کا پہلو اس میں آ جانا. کنجوس تھا، سخی بن جانا، بے نمازی تھا، نمازی بن جانا، یہ بدلنا ہے اس کا. اگر بدلات نہیں آیا اس کے اندر تو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے. اصرار کرتے ہیں انجائیں کہ وہ جانتے ہو گے یہ لوگ ان کا بدلہ اپنے رب کی مغفرت باغ میں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس مغفرت ملے. مغفرت ملے، انہیں اپنے رب کی طرف سے مغفرت جب بھی مل سکتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اللہ کی رسول کی اطاعت نہ انسان کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی معلوم ہو جا رہی، حدیثوں میں شریف میں پیش کیا گیا، آپ کی سیرت النبی میں عمل پیش کیا گیا. لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت نے بیچ میں جو ہے مومن کی اطاعت ہے، اس میں اللہ محمد مومنی اللہ ہے،
اللہ محمد مومنی اللہ ہے، تو یہ دونوں کا جو ہے مجمع جو ہے مومن ہے۔ اب اللہ کو دیکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، تو مومن کی، بزرگ کی اطاعت کرنا، پیر و مرشد کی اطاعت کرنا، اور جو رہبر ہے حق راہ پر اس کو اپنایا ہوا، اللہ کو رسول کو اپنایا ہوا وجود کی اطاعت کرنا، اس کی پہچان ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہچان کر جو ہے حق و برے کو اپنا مال ضائع نہ کرنا، کہیں اسراف نہ کرنا۔ ہمیں خرچہ بہت ہے، ہمارے کچھ بس نہیں ہو رہا، ارے بس نہیں ہونا کا نہیں ہے مسئلہ، جہاں 1000 روپے خرچ ہو رہے تو وہاں 200 روپے خرچ کر کے بند کرو، کیونکہ زیادہ کھانے پینے کی میں کوتاہی نہیں، سیر، بھاری کپڑے پہننا، اچھا بڑی گاڑی پھرنا، زیادہ اسراف کرنا، اچھا کھانا، بلکہ جو انسان کو جتنا اچھا کا دکھ رہا، اچھا کس کو سمجھ رہا، اچھا کھانا بولے تو بازار کا کھانا اچھا سمجھ رہا انہیں، بازار کا کھانا اور ہوٹلوں میں سے لانا، ادھر سے لانا کھانے کو جو ہے بہت اچھے بھاری دعوت سمجھ رہے نہیں، بلکہ جو ہے وہ دیکھو آپ جا کے جب آپ ساتھ رہیں گے، کام کریں گے، تو انسان جو ہے کھاتا ہی نہیں وہ چیزوں کو، اس قدر جو ہے وہ تیل خراب رہتا، بہت سی چیزیں مہنگے رہتے ہیں، پھر انسان پکا کھاتا ہے تو اس کی آدھی قیمت میں سے بھی کم میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مال کو اسراف مت کرو اور ضرورت مندوں کو دیو، اور دین کے کام میں لگاؤ، اشاعت کے کام میں، دین کے کام میں۔ یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے، یاد رکھو، اگر اس وقت میں تم غفلت کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں بخشیں گا نہیں۔ یہ زمانہ دین اسلام پھیلنے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ غلب اسلام کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جو ہے رہبر کامل وجود کا زمانہ ہے۔ اس وجود کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس وجود کو نہیں پہچانیں گے، ہمارے غفلت کے انسان اپنی زندگی گزر جاتی ہے ہر ایک کی، لیکن منازل جو طے کرنے کا ہے وہ نہیں پا سکتا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جو انسان کیا ہوتا ہے، کچھ منازل پا لیتا ہے، لیکن یہ زمانہ جو ہے سب سے آگے بڑھنے کا ہے، ترقی کرنے کا ہے۔ جس وقت میں انسان، جیسا رمضان ہے، نیکی میں روزہ، تراویح پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، 5 وقت نماز یا تراویح زیادہ پڑھ رہے، پھر تہجد پڑھ رہے، اچھے سے اچھے غذا کھا رہے اور لوگوں کو کھلا رہے بھی، ایسا انسان کے اندر خود بخود نیکی کا ماحول پیدا ہو جا رہا۔ تو یہ زمانہ، یہ 1 سال میں ایک بار آتا ہے، یہ زمانہ غلب اسلام کا ہزاروں سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو وہ وقت میں اگر وقت کے امام کو پہچان کر اور اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں کریں گے، اس سے بھی پوچھوں گی، اس کے بھی جو ہے تم کو جو ہے عذاب ہوگا، اس امام الزمان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کام کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ جو ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جو ہے مغفرت کا سامان رہتا اس کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کو پھیلانا، اسلام کو پہنچانا، ہزاروں انسانوں کی مغفرت کرے سر کا ہوتا، ہزاروں انسانوں کی رہبری کرے سر کا، لاکھوں انسانوں کی رہبری کرے سر کا۔ آپ انسان ہزاروں لوگوں کو وقت واحد میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، کوئی ایک آدمی نے کرتا ہوگا، لیکن یہ اس کام سے آپ کی مغفرت ان کی ہو جاتی ہے اور انہوں دوزخ سے جنت کی راہ میں آ جاتے ہیں۔ اگر لاکھوں انسانوں کو کھانا کھلایا بھی تو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ انہیں جنت میں جا سکتا، بلکہ لیکن جنت میں جانے کے راستے کھل جاتے اور خدا کی رضا کے راستے کھل جاتے، اپنے گناہوں کا بخشش کا سامان پیدا ہوتا، جو یہ زمانے میں غلب اسلام کے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے جا گئے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کے اللہ قلم لے۔ وفا بولے تو تبلیغ کرنا، اسلام کو پھیلانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانا، یہی وفا ہے، اس سے بڑھ کر دوسری وفا نہیں ہے۔ آپ کا دین، آپ کے پیغام کو آپ کے اسوہ حسنہ پہ چل کر دوسروں کو پھیلانا، یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو یہاں یہی فرما رہا ہے کہ اللہ اولئک جزاہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے جزا مغفرت ہے اللہ کے پاس میں، وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے سے بہتی ہے نہریں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم الاجر العالمین، اور یہ نعمت جو ہے اجر کیسا اچھا ہے عالمین کے لیے، عالمین کے لیے کہ اجر جو چاہتا ہے اس کے لیے ہے اس وقت میں۔ تو یہ زمانہ جو ہے حضرت مولانا صدیق اندار صاحب قبل عالم قدس عزیز کا زمانہ ہے۔ آپ نے اسلام کے اصول پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر آپ نے اپنے جو ہے کام کو انجام دیے، تو انجام دیے، اس کام کو پہنچانے کے واسطے ان جماعت کو مقرر کیا گیا۔ ان میں چند اشارے آپ کے سامنے جو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے نیک لوگوں کو، اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیرے، عزت صاحب قبل عالم کے اشعار ہے، تو اس میں اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیرے، جو زبر دنیا پہ تھے
وہ آج سب کا زیر ہے. جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے. یعنی متقی لوگ، نیک لوگ، سچے لوگ، مذہبی لوگ جو ہے سب پہ حاکم تھے. آج کیا ہے؟ مذہبی لوگ نیچے ہو گئے، سیاسی لوگ اوپر ہو گئے. اطاعت مذہبی لوگ جو ہے ان کی اطاعت کر رہے سیاسی لوگوں کی، ان کی جو ہمیں ہاں ملا رہے. وہ اللہ والوں کو ہمیں ہاں ملا رہے. وہ پہلے کیا کرتے؟ اللہ والوں کی بات سن کر ان کی اطاعت کر انہیں اپنے کام کرتے تھے. لیکن آج جو ہے کچھ مال اور کچھ ہماری عزت بڑھتی بھائی اس کے ساتھ رہنے سے ایسا پاؤں پھیلا کے دور رہتے تھے ان کے، آئے تھے بھی لوگ لیکن قریب آتے تھے ان کے اللہ والوں کے. ان کی دعا لینا بھائی ضروری. بلکہ تو یہ فقیر وہ ہے کہ بادشاہوں کو اپنے قدموں پہ ٹھہر کر نعمت عطا کرے. فقیر کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو فقیر بول رہے اور متولی بول رہے، ذمہ دار بول رہے، لیکن جا کے ان کے سامنے جو ہے کہیں جھک جا رہے، عزت کر رہے، تعظیم کر رہے ان کی. ارے اللہ والا آئے تو پوچھ رہے ہیں اس کو. وہ لوگ ان کی تعظیم کرے، وہ لوگ تمہاری تعظیم کرتے، ان کی عزت بڑھتی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہمارا تھا؟ یہ لوگ دین کو جو ہے وہ ویسے لوگوں کی طرف ڈالنا چاہ رہے، ان کو دیندار سمجھ رہے، ان کو بڑا رہبر سمجھ رہے. تو انسان گمراہ نہیں تو کیا ہوگا؟ عذاب میں مبتلا نہیں تو کیا ہوگا؟ عذاب سے بچنا ہے تو دین کے راہ پہ لاؤ، ان کی رہبری صحیح کرو، چاپلوسی مت کرو، برائی کا راستہ مت دکھاؤ. ان سے نہیں پوچھیں گا جو غلطی کریں گے، دیندار سے پوچھیں گا، عالم دین سے پوچھیں گا، فقیروں سے پوچھیں گا، اللہ والوں سے پوچھیں گا. اور اللہ والے جو اللہ والے بولے تو اللہ والے حقیقی اللہ والے تو کرتے نہیں، لیکن جو اللہ والوں کا جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہے، ذمہ دار جو سمجھ رہے، وہ بھیس میں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں لباس خضر میں لاکھوں رہزن پلا کرتے ہیں، تجھے یہاں جینا ہے تو حقیقت کی پہچان پیدا کر. تو خضر کی جو صورت بنا کر، رہبر کی جو صورت بنا کر رہبری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ کریں گا. تو یہ بات ہے. تو مٹنے والا ہے تمہارا یہ غرور و وقار، بات برسوں کی نہیں یہ چند دنوں کی دیر ہے. مٹنے والا جو بھی انسان کا تکبر مال پہ اور وقار پہ، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات پہ اگر انسان اس پہ رکھ رہا ہے تو یہ مٹنے والا ہے غرور و وقار. یہ حضرت مولانا صاحب لال قدس نے آپ نے فرماتے ہیں فیصلہ سوراج کا تم پہ قیامت ہے یقین، یہ قصور اپنا نہیں کوکبوں کا پھیرے. فیصلہ سورج کا تو حکومت کا فیصلہ جو ہے یقیناً قیامت کا ہے، علامت ہے. یہ قصور اپنا نہیں کہ کوکبوں کا پھیرے. یعنی کوکب تو تقدیر کا کھیل ہے، ستاروں کا کھیل ہے. یہ ایسا لکھا ہوا ہے، ایسا حوالات بننے والے ہیں. لوگ غلطیاں کر رہے، غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. یہ حالات ایسے بن گئے، مجبور ہو گئے. ایک دوسرے کو انہیں کرا تو میں کیوں نہیں کروں، انہیں غلطی کرا تو میں کیوں نہیں کروں. اپنی غلطی کو چھپانے کی وجہ ہر ایک کی غلطی بتا رہا ہے. شکر ہے اللہ کا بتلا دیا اس کا علاج. سورہ صف پڑھ کے دیکھو، بس اسی میں خیر ہے. حضرت صاحب قبل عالم فرماتے سورہ صف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اس کا بچنے کا. تو وہ بچنا ضروری ہے. کیا ہے بچنا؟ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنا، جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرنا، باطل کے مقابلے میں شیش پگھلا ہوئی دیوار کی طرح رہ جانا. لوگ بول رہے باطل کے سامنے ڈٹ کے ٹھہر جانا، مقابلہ کرنا، لیکن انسان آتے گر جا رہا، گھبرائے جا رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان چیزوں نہیں، انسان اپنے ایمان پہ مکمل رہ جائے. قد خلت من قبلکم سنونا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم میں سے پہلے واقعات بہت گزر، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر گئے، بہت سے لوگ ایسے گزر گئے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے، نقصان کرنے والے، دین کے خلاف چلنے والے، دین پہ چلنے والے، دونوں قسم کے بھی لوگ جو ہے گزرے ہوئے. تو وہ گزرے ہوئے چیزوں کو تم اپنا نمونہ بنا بنا اچھے لوگوں کا. بس تم زمین پر پھرو، چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، برا کرنے والوں کا مال، جو برائی کا ساتھ دینے والے، غلط راستے پہ چلنے والے، وقت کے امام کے خلاف چلنے والوں کا حشر کیا ہوا. دیکھو آج اس زمانے میں حضرت ثاقب العالم کا ہی قانون چلے گا. آپ کے خلاف جو بھی چلے گا، چاہے میں ہو، آپ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اس کے لیے انسان نیکی پہ آنا بہت ضروری ہے. ھذا کتاب للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ بیان ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. ھذا بیان ہے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اور نصیحت ہے متقین کے لیے.
متقی سننے والوں کے لیے نصیحت جو خدا کی نصیحت جو ہے تھی نا اللہ تعالیٰ کی ایک نیک لوگوں کی. اب ایک بزرگ بول رہے انہیں سن رہا ہی نہیں سامنے آ رہا, نصیحت ہوتی کیا؟ اس کی ہر مطلب خلاف نکال رہا, نصیحت نہیں ہوتی. نصیحت سننے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. تو یہ کیا ہے, رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا اور اس میں رہنا بھی, یہ بھی جو ہے کیا ہے, انسان کو جو ہے اللہ کی قربت کرنے کا قریب ہے, رشد حاصل ہوتا ہے. اعتکاف بیٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے تو قرب حاصل ہوتا ہے. اور کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں بھی, رمضان میں بھی, جس حالت میں ہو اس حالت میں ہم متقی بن رہے, پرہیزگار بن رہے, تو اللہ کا شکر سمجھ کے آگے بڑھتے رہنا ہے. خالی وقت ہو یا رمضان ہو, ہر وقت میں, اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اجر دینے والا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ختم کرنا. اور خاص طور سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ زمانہ ہی رمضان کا ہی ہے, یہ مہینہ نہیں بلکہ یہ زمانہ ہی رمضان کا ہے, کیونکہ اس وقت میں غربت حقیقی معنوں میں دین اسلام کے خلاف پہلو پہ کرے لوگ. دین اسلام پہ چلنا ہی ہے, دین اسلام کی بات کو پھیلانا, دین اسلام کو سچائی کو آگاہ کرنا, یہی زمانہ جو ہے کیا ہے, رمضان کا ہے. برائی سے بچنا, ہزاروں زیادہ گناہ جو ہے ثواب کا زمانہ ہے. جیسا رمضان میں ہے ایسا جو ہے یہ زمانے میں بھی وہ جو ہے ثواب زیادہ ہے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَّنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور مدد کرو, نہ سست ہو نہ غمگین ہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم جو ہے سستی نہیں کریں گے, نہ غمگین نہیں رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی مدد کریں گا. مومن, متقی, پرہیزگار کوئی مدد کریں گا. جو متقی نہیں رہیں گا, خدا کے قانون پہ نہیں رہیں گا, ویسے انسان کی اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ کی مدد ہونا بولے تو اللہ والے کے ساتھ چلنا ضروری ہے, بغیر اس کے جو ہے انسان کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کو پانے کے واسطے کیا طریقہ ہے, عبادت کرنا, ذکر کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جائزہ لینا, کچھ نیک عمل کرا نہیں کرا, پھر آگے کا زیادہ کرنا, اس کی زیادہ کرنا. نماز میں عبادت میں مشغول ہے, عبادت میں برابر ہے, تو زکوٰۃ کا پہلو بھی اختیار کر لینا. زکوٰۃ میں بھی ہو گیا تو روزہ رکھنا, روزے میں زکوٰۃ دینا, پھر اس کے بعد میں حج عمرہ کرنے کی بھی خواہش, اللہ اور رسول کے مقدس مقامات اور وہاں جانے کی کوشش کرنا. اور آخری پہلو میں جو ہے اسلام میں ارکان اسلام کے جو پہلو ہے, تو انسان خدا کا دیدار کرنے کا یا خدا کے گھر کو دیکھنے کا ہے, آخری میں خدا کو دیکھنے کا بھی آرزو رکھنا ہے انسان, اللہ کے رسول کو دیکھنے کی بھی آرزو رکھنا. تو انسان اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے اور تم پر رحمت برساتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایمانہم, مومن مرد مومن عورت کے اطراف نور دوڑتا ہے خدا کا. مومن بن جاتا ہے, تو مومن رہتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, اور اس کا تقوی کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا رکھا ہے کہ کوئی کسی کا تقوی چھین نہیں سکتا قیامت میں. اس کا نفس اس کو نقصان پہنچاتا ہے, کوئی اس کے منازل کو گرا نہیں سکتا. اس کا نفس, اس کے خواہشات, اس کی جو آرام پسند, اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. بہرحال انسان جو ہے تمنا درد دل کی ہو, محبت ہو, احسان ہو, تمام مخلوق کو دیکھیں گے آپ, سب انسان کھانے میں, شیر دیکھو, ببر دیکھو, چمٹی سے دیکھو, ہر مخلوق جو ہے کھانے سے فکر میں ہے, دوسروں کی فکر نہیں ہے. کوئی جانور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہے, ذرا تھوڑا بہت پرندے تھوڑا کھلا دے, جانور تھوڑا کھلاتا لا کے, لیکن جیسا ذرا کھانے پینے کی حالت میں اچھی حالت میں آ گیا انہیں, تو بس اس کو چھوڑ دیتا انہیں, بس اپنی کھانے کی فکر میں رہتا بس. تو خدا کا مسئلہ انسان کو اس وجہ سے نہیں پیدا کیا خالی کمائے کھائے زندگی گزاریے, بلکہ انہیں خدا کی عبادت کرنا ہے, اور خدا کی دیدار کرنا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے, اور روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینے کا ہے, مسکین کو جو ہے ہمدردی کرنا ہے, غیر لوگوں کو جو ہے سہارا بننا ہے, راستے بنانا ہے, ہر وہ چیز دین کا راستہ جو ہے چلنے کا راستہ بتانا ہے. اور یہ انسان دنیا میں جو ہے انسانی ایک ایسا وجود ہے کہ دوسروں کے لیے کرتا ہے. دیکھیے ہر کام انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے, جانور نہیں کرتا, انسان کرتا ہے. لیکن دوسرے کو کرتا ہے, اس کی بھی رزق مل جاتا, اس میں اس کا بھی کھانا مل جاتا ہے, اس کی ضرورت زندگی تمام ہو جاتی. لیکن خاص طور سے داعیان اسلام, مبلغین اسلام جو ہے یہ خاص طور سے کیا رہتے بولتے, یہ اپنی زندگی کھانے پینے کی بھی فکر نہیں کرتے, بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتے, صرف دین کی فکر کر کے, اسلام کی فکر کرتے, اسلام غالب بنا, اسلام پہنچ جانا بول کے جب رہتا ہے تو آگے بڑھ جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین کی خدمت لے, استقامت دے, ایمان پہ قائم رکھے اور چلے. اللہ تعالیٰ جو ہے برکت دے. اور مومن وہی ہے
جو ہمیشہ جو ہے اللہ و رسول کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، بزرگوں کی اطاعت کرے اور نیک لوگوں کو اپنے جو ہے رہبروں کی اطاعت کرے. بارک اللہ عنکم فی القرآن آیت ذکر انہ تعالی جبان کریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم.